دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ عنکبوت شروع ہے اور 21واں پارے کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، جس میں ولایت کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہیں تو یہ 3 کام کر لیں، ولی بن جائیں گے۔ ایک، کثرت سے تلاوت کریں، دوسرا نماز کا اہتمام رکھیں، اور تیسرا تلاوت کے علاوہ بھی ذکر کریں۔ یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اور نماز کا فائدہ بھی بتا دیا، جو اصل نماز پڑھتا ہے وہ برائیوں سے بچ کے رہتا ہے۔ نماز بے حیائیوں اور نامعقول باتوں سے روکتی ہے۔ کوئی مسئلہ بس بیان کیا جاتا ہے، پورا تو صحیح ہے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات۔ میری نبوت پر اور اپنی توحید پر اللہ تبارک و تعالی ہی کافی گواہ ہے، اور کوئی دلیل نہ ہو تو یہی ہے۔ جو لوگ کافر ہیں وہ باطل پرستی کرتے ہیں اور یہ نقصان ہی اٹھائیں گے، الٹا عذاب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ ان کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، عذاب اپنے ٹائم پہ آ جائے گا اور ان کو جہنم گھیر لے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مر تو جانا ہی ہے اور مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو ایمان لا کے مرے گا اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ بالا خانوں میں اپنی زندگی جنتی والی گزاریں گے، اور یہ بہترین بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا جو دنیا میں صبر کرتے رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھا انہوں نے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں فرمایا، یہ دنیا تو صرف ایک کھیل تماشے کی چیز ہے، چند دن گزار کے آدمی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، جیسا کہ بچے کھیل کے میدان میں جا کر کچھ دیر کھیلتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ آخرت کا گھر ہی تو اصل زندگی ہے، اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ وہ بندہ بڑا ہی ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلا دے۔ جو لوگ دین میں محنت کرتے ہیں ہم ان کی آخرت کی راہیں کھول دیتے ہیں اور وہ محسن بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ سورہ روم اس کا نام ہے اور اس کے شروع میں ایک پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ رومی جو عیسائی تھے غالباً اور ایرانی آتش پرست تھے، ان کی آپس میں لڑائی تھی، تو ایرانی غالب آ گئے رومیوں پر، تو مشرکین خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارے مذہب والے لوگ غالب آئے ہیں تو ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ مسلمان پریشان تھے، اللہ نے آیتیں نازل فرما دی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد ہی چند سالوں میں یہ غالب ہو جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، 6 سال کے اندر یہ قائد پلٹ گئی
رومی غالب آ گئے اور ایرانی مغلوب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا پردہ بھی بھاری ہو گیا، بدر میں یہ غالب آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سن کر شرط لگا دی تھی ایک مشرک کے ساتھ کہ اتنے 3 سالوں کے اندر ہم غالب آ جائیں گے، رومی غالب آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، اگر غالب آ گئے تو تم دو گے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے فرمایا ایک غلطی کی ہے کہ یہاں بضع سنین کا لفظ ہے جو 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک۔ آپ ان کو کہیں 100 اونٹ کی شرط لگا دو، اس وقت شرط جائز تھی، اب اس طرح اندازے کی شرط جائز نہیں ہے، تو 100 اونٹ بڑھا دیں لیکن 9 سال تک کا وقفہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو 6 سال میں غلبہ ہو گیا، اور وہ بندہ مر ہی گیا تھا جس نے شرط لگائی تھی اس سے پہلے، اور اس کے بیٹوں نے پھر وہ شرط پوری کرنے کے لیے مال دیا، اور حضرت صدیق اکبر نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پہلی دفعہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس کے حضور تم حاضر ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن مجرم مایوس ہو جائیں گے، اور ایمان والے باغوں میں سنوارے جائیں گے، خوشیوں سے رہیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ نے اپنی قدرت کی یہاں دلائل کے ڈھیر لگا دیے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہاری بیویاں تمہاری جن سے پیدا کی، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے مختلف رنگ اور زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تمہاری نیند آرام کے لیے بنائی ہے، رات بنائی ہے تمہارے لیے۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے، بجلی چمکاتا ہے، بارش برساتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ زمین آسمان کھڑے ہیں۔ یہ سب جس کے کارنامے ہیں وہی معبود برحق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کوئی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تو یہ دوبارہ پیدا کرنا تو لوگوں کے لیے بھی آسان ہوتا ہے، کام ایک چیز بن گئی تو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ، ایک مثال دے کر اس کے بعد فرمایا اپنا رخ اللہ ہی کی طرف رکھیں، یہ دین فطرت ہے، اور فطرت پر انسان پیدا ہے تو فطرت پر چلے تو آسان رہتا ہے۔ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ تو مال بڑھتا ہے، اور جو تم ربا یعنی سود دیتے ہو یہ غلط خیال ہے کہ مال بڑھے گا، بلکہ سود سے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مال گھٹتا ہے بلکہ مٹتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر تو جیب سے نکل رہا ہے، لیکن باقی ماندہ مال کے اندر برکت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے اپنا دل اور پورے اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو آج کل کرونا وائرس وغیرہ پیدا ہوا ہے، بیماریاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ تو یہ ساریاں بیماریاں تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، اس کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری، پہلے کچھ نہیں تھے، نطفہ، پھر انسان بن گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر اس کے بعد دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم قرآن کے اندر مختلف انداز میں مثالیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال کے ساتھ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ابھی دی تھی، آخرت کی دی ہے، اپنی قدرت کی اور اپنی خدائی کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ضرب لکم میں۔ آگے سورہ لقمان ہے، شروع کے اندر پہلے رکوع میں تو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی فضیلت کا بیان ہے، اس میں توحید کا بھی بیان ہے، اور مشرکین سے شکوے شکایت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین آسمان، زمین کو بغیر ستون کے میں نے پیدا کیا ہے، اور پہاڑ بھی پیدا کیے ہیں، اور ہر قسم کے جانور بھی پیدا کیے، بارش بھی میں ہی برساتا ہوں۔ اگلے رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے ہم کو سبق دے رہے ہیں
کہ سب سے پہلا سبق لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور بیٹا تم کوئی بھی کام کرو گے تو وہ محفوظ ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بیٹا نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، اور جب کسی سے بات کرنا تو منہ مت بسورنا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، اور درمیانی چال چلنا، اور درمیانی آواز میں بات کرنا ہے، کیونکہ بڑی گرج کر باتیں کرنا یہ تو جو ہے گدھے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، مسلمان انسان تو بڑا آرام سے دھیمے انداز میں بات کرتا ہے۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی وصیت فرما دی کہ والدین کی خدمت کیا کرو۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور مسخر بھی کیا جو تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ بات اتنی ہے آیا ہے کہ ان مشرکین سے بھی اگر پوچھیں کس نے زمین آسمان پیدا کیا تو وہ بھی کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا، تو کہیں الحمدللہ، سمجھ تو گئے ہو، نہ مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی۔ اللہ کی کلمات اتنے زیادہ ہیں، اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر کے ساتھ ساتھ سمندر اور مل جائیں اور سیاہی بن جائے اور سب لکھنے والے جو بھی لکھ سکتے ہیں لکھیں، اللہ تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، آپ کشتیوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں مائع پر، یعنی پانی پر یہ چلتی ہیں، ٹھوس ہونے کے باوجود تمہارا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے مسخر کیا ہے، کشتیوں کو بھی اور سمندر کو بھی۔ ان اللہ عندہ علم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ قیامت کے دن کوئی باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، لہٰذا ہر آدمی نے اپنے عقیدے و عمل کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہے، تو اپنا عقیدہ عمل ٹھیک کرو، دنیا اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، رحموں میں کیا چیز ہے، کس نے کیا کمانا ہے اور کس نے کہاں مرنا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ سجدہ ہے، اس میں شروع کے اندر تو کتاب اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی جو ہے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا، اور انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے آگے چلا دیا اور سمیع بصیر انسان بنا دیا۔ لیکن مشرک مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے نہیں، جب مٹی میں مل جائیں گے کہاں دوبارہ۔ فرمایا جس نے تمہیں پہلا پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ نیک لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ رات کو بھی مزے سے نہیں سوتے، بلکہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے رہتے، وہ بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اور طمع میں بھی مانگتے رہتے ہیں، اور جو مال دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو اتنی ایسی چیزیں دیں گے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ بات نقلی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورہ احزاب اس کو کہتے ہیں، اس میں کافی احکام ہیں، شروع کے اندر کچھ اصلاح کی گئی۔ سب سے پہلے تو فرمایا تقوی اختیار کرو اور کافر منافق کی بات مت مانو، اور وحی کی اتباع کیجیے میرے محبوب، اور لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے اور اللہ پر ہی بھروسہ کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جن بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں ان کو ماں سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں، کسی کا بیٹا پالتے ہیں تو اس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔
ان کی اصلاح کر دی جائے۔ ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، بیٹے کسی کے ہیں پالے ہیں تم نے تو ان کے باپ کی طرف نسبت کرو، اپنی طرف نسبت نہ کیا کرو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام کی شفقت کا بیان ہے کہ انسان اپنے جان سے جتنا خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی ان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی جان سے بھی۔ اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، لیکن میراث وغیرہ میں نہیں، پردے میں نہیں، پردہ بھی ہوگا میراث بھی نہیں ملے گا، اور باقی رہ گیا محبت، عزت، پیار جو ہے وہ ماؤں جیسا ہونا چاہیے جس طرح وہ ہمیں بیٹا سمجھتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ایمان والو اللہ کی نعمت کو ذکر کرو، خاص کر ہو غزوہ تبوک کے اندر جب تمہاری حالت خراب ہو چکی، ایک بہت بڑے قافلے کا فوج کے ساتھ تمہارا مقابلہ تھا، ہم نے وہاں تمہاری مدد کی تھی، ہوا بھیجی، غزوہ بلکہ احزاب کی بات ہے، اور لشکر ہم نے آسمان سے اتارے تو تمہیں کامیابی ہوئی۔ حال ایسا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی یہ حال تھا اس وقت، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت نظریں، آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل اٹھ کے گلے کی طرف آ رہے تھے اور مختلف خیالات ہو رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو زلزلوا زلزالا شدیدا، ایک جو ہے زبردست طریقے سے ان کو جھنجھوڑا گیا، اور منافق بھی مخالفت کر رہے تھے اس وقت، ایسی باتیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ کیا ہے، دیکھو اتنا لشکر آ گیا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اور بہت سے منافق جو ہے اجازت لینے کے گھروں کو جا رہے تھے کہ ہمارے پاس، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، اور میں ان کی کافی منافقینی خرابیوں کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فتح ہو جائے تو یہی منافق پھر آ جاتے ہیں، ہم بڑی تیز زبانوں کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا بھی حصہ اس کے اندر ہے، اگر کوئی خطرہ ہو تو بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بہت چاہتے ہیں کہ جنگل میں چلے جائیں، جس طرح جنگل میں دیہاتی لوگ رہتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھ کے ان کی خبریں پوچھتے رہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امت کے لوگوں بہترین نمونہ ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے، قیامت کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پیغمبر کی اتباع کرے، جیسا کہ صحابہ کرام نے غزوہ احزاب کے اندر وہاں کتنی مشکل میں ہونے کے باوجود بھی وہ خوش تھے کہ اللہ نے جو منافق جہاں ڈر رہے تھے ادھر مسلمان خوش تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا، ہمیں فتح ہوگی، یہ لوگ ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احزاب کے اندر وہ جو ہے مسلمان ہی کامیاب ہوئے، اور جو بڑے لشکر جمع ہو کے آئے تھے وہ سارے ناکام ہو گئے، اور جن منافق نے یہودیوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو بھی منہ کی کھانا پڑی، اور آخر کار ان کو اپنے باغوں اور مالوں سے چروں سے نکال کر بدر کر دیا گیا اور بعض کو قتل کر دیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، ازواج مطہرات نے جب مال غنیمت یعنی آنے لگا تو کچھ اپنے خرچے میں زیادتی کا مطالبہ کیا تو یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی، اور آپ جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کر کے ایک جگہ صحابہ سے بھی یعنی چند دن بلکہ ایک مہینہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ایک کمرے میں الگ جا کے بیٹھتے، بڑے پریشان ہوئے، مشہور ہو گئی کہ آپ نے تو بیویوں کو بھی طلاق دے دیے ہوا۔ تو بہرحال اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا اپنی بیویوں سے کہہ دیں آپ کہ اگر تمہیں زینت دنیا کی چاہیے، مال چاہیے تو آؤ، میں تمہیں مال دے کر اچھے طریقے سے تمہیں آپ سے جدا کر دیتا ہوں، تم میرے پاس رہنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر جیسے جو کچھ تمہیں ملے گا اسی پر صبر کرنا پڑے گا، اور پھر تم رہو، تمہاری عزت رہے گی دنیا اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے یاد حضرت عائشہ صدیقہ کو سنائی گئی، تو لیکن آپ نے پہلے فرمایا کہ مشورہ کر کے اس کا جواب دینا، تو انہوں نے سن کر فرمایا یہ کوئی مشورے کی چیز ہے، میں آپ کو ہی پسند کرتی ہوں۔ پھر باقی عورتوں سے ازواج مطہرات سے بھی
اور بات کی اور صدیقہ کی بات پہلے فرما دیتے تھے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو اس کے بعد یعنی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یا نساء نبی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے خود خطاب فرما کے فرمایا جو تم میں سے دنیا کی چیزوں کا مطالبہ کرے گا اس کو دگنا عذاب بھی ہوگا، کوئی تم سے غلطی بھی ہو گئی تو جہاں تمہاری عزت زیادہ ہے وہاں پھر تمہیں سزا و تکلیف بھی زیادہ ہوگی، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ وکان ذالک اللہ یسیرا، یہ معزز محترم گھرانہ ہے واقعی، لیکن اللہ کے نزدیک تو مخلوق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو سزا دینا یا عزت دینا چاہے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔